چلو اس بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، بعد میں اپنے علاؤدین کو گڈ بائے بولو۔ وہ مسکرا کر مڑا اور اسے دیکھنے لگا۔ گڈ بائے۔ وہ معصومیت سے دیکھنے لگی اور نرمی سے کہا۔ صلاح الدین نے سوچا، اس جیسا معصوم بندہ واقعی کوئی نہیں ہو سکتا۔ تم اپنے شوہر کو گڈ بائے بول رہی ہو کہ کسی ایسے ہی عام سے بندے کو؟ صلاح الدین نے گڈی دکھائی۔ آپ نے کہا گڈ بائے بولو تو میں نے وہی کہا۔ یا اللہ مجھے صبر دے، اس نے کہتے ہوئے سمرن کی کمر پکڑی اور پھر سمرن پچھتائی ایسے گڈ بائے بول کر۔ وہ خاموش سے مگر سرد تاثر لیے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ وہ کبھی اسے کبھی کھڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ جب خاموشی برداشت نہ ہوئی تو بول پڑی، آپ ہی کے پاس کب تک پہنچیں گے؟ اسامہ چونکہ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو اس کے جواب کی منتظر تھی، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ سے کچھ پوچھا اور میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ ساتھی سے بولا، تو پھر میں کس سے پوچھوں؟ گاڑی میں آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ وہ اس کی سہتی کو خاطر میں لائے بغیر بولی، تو پھر اپنا منہ بند رکھو۔ وہ جبڑے بینچے ہوئے بولا، آپ یہ بات آرام سے بھی کہہ سکتے ہیں، جس طرح آپ میرے ساتھ بات کرتے ہیں آپی کے ساتھ تو اور برا کرتے ہوں گے۔ تمہاری آپی؟ وہ تمسخر انداز میں سر جھٹکتے ہوئے بولا۔ اسامہ اب گاڑی روک دیں گے میں تاکہ کسی سے پوچھ لوں؟ دوسرا جھٹکا جو اسامہ خان کو لگا تھا، نور صبح سے اس نے ایک دم بریک لگائے اور رکا۔ اسے دیکھا جو شیشہ نیچے کر کے کسی کو آواز دینے لگی۔ جہاں مڑی شروع ہو چکا تھا اور کارپیٹس لگائے کھڑے آدمی جو بیچ راستے میں پائے جاتے ہیں، اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اسامہ نے اس کا بازو دبوچا اور کھینچا۔ آؤچ! اسامہ نے اپنے سر سے شیشہ بند کیا۔ مجھے کیا کہا تم نے؟ وہ دوڑا تھا۔ اسامہ آپ میرا ہاتھ چھوڑے ورنہ میں چلاؤں گی، وہ گھوٹتے ہوئے بولی۔ اسامہ اسے رکھ کر لگانا چاہتا تھا، لیکن اس بوڑھ لڑکی بچی تو وہ کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ یہ تو بہت محترم، ایک اس کی بہن جو ہر مظلومیت سہنے والی، جس نے اپنے لب سی لیے تھے، اور جتنے جہاں کا ظلم ہوا اس نے چپ چاپ کر قسمت کا کڑوا گھونٹ سمجھ کر پی لیا۔ مگر صلاح الدین نہ آتا تو یقیناً اس کی خاموشی اور صبر نے یقیناً مار دینا تھا۔ پہلی بات، خبردار مجھے اسامہ کہا تو خان کو مجھے دوسرا چلا کر دکھاؤ، زبان گدی سے کھینچ لوں گا میں تمہاری۔ وہ اس کا بازو چھوڑ کر اگرایا تھا۔ آپ کا نام کیا؟ پہلے وہ آپ ڈیسائیڈ کر لے، کیونکہ قاری صاحب نے آپ کا نام اسامہ بولا تھا۔ دوسرا، ماما نے مجھے آپ کو بھائی بولنے سے منع کیا کیونکہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں۔ اور تیسرا، آپ نے اگر ایسا کیا تو میں ارشد بھائی کو بلا دوں گی۔ وہ جیسے ٹھہر گیا تھا۔ یہ لڑکی نہ رو رہی ہے نہ ڈر رہی ہے، کیا ہے آخر؟ نوری کو رونا آ رہا تھا، مگر آپی نے ایک دفعہ کہا تھا میری طرح کبھی نہ بننا، اور ویسے بھی میری طرح ہو بھی نہیں، ہمیشہ اسی طرح رہنا۔ آپ بچوں کی طرح رو لینا، چپکے چپکے یا حالی ماما بابا کے سامنے آ کر کسی اور کے سامنے روئی۔ میری جان تو تم انہیں کمزور نظر آؤ گے، پھر پتہ ہے نا کیا ہوگا۔ سمرن نے نہ جانے کیوں جاتے ہوئے اسے آخری دفعہ ماتھے پہ پیار کرتے ہوئے کہا تھا، اور یہ بات نوری کو سمجھ آ گئی تھی۔ جتنی وہ چھوٹی سی لگتی تھی اتنی ہی وہ سمجھدار بھی تھی۔ آپ ہی اگر انہوں نے مجھے مارا تو میں کیا کروں گی؟ وہ اپنی ہر بات آئی پاڈ میں نوٹ میں لکھا کرتی تھی۔ پھر اپنی آنکھیں ہاتھوں سے مسلی، کہیں یہ شخص اس کے آنسو نہ دیکھ لے۔ تائی روتے ہوئے سارا واقعہ بتانے لگی۔ خانم کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ جتنی ساری ہمدردی تھی تائی کے لیے وہ ہوا میں چلی گئی۔ بس! وہ اب تیزی سے اور خاصی اونچی آواز میں بولی۔ تائی ڈر گئی۔ افسوس سدا، افسوس تم لوگوں پر، افسوس بھی نہیں، تم جیسے جاہلوں پر طاف ہے غضب خدا کا خون بہا کس کا حکم تھا؟ تائی کا چہرہ حیف کے باعث سرخ ہو گیا۔ تو کیا اپنے بیٹے کے خون کی قیمت وصول کرتے بے غیرت بن جاتے؟ زبان کو سنبھالو اپنی، تم بول رہی ہو، تم کس کے سامنے بات کر رہی ہو؟ نہ تم لوگ قیمت وصول کرتے، نہ ہی ان کی بیٹی لے کر آتے۔ غضب خدا کا میرے پیچھے یہ سب ہونا تھا تو میں یہاں سے نہ جاتی، میرے اصول تو بھول گئے سب۔ آنے دو اس خان کو، دو کوڑی کا رکھ دیا ہے۔ کدھر وہ بجے اسلام تو صرف تم لوگوں کے دوپٹے تک کا رہ گیا ہے۔ بس درگزر نہیں کرنا، بس دل میں ٹھنڈک پڑنی چاہیے۔ سو فضول کام کر لو، ہیٹا جا کر اس لڑکی کو میرے سامنے لاؤ، میں بھی تو دیکھوں کیا حشر کیا خون بہا میں آئی لڑکی، اور اس کے ساتھ ظلم نہ ہو، ناممکن سی بات ہے، کیوں ہاں دادی؟ وہ درد سے تائی کو دیکھنے لگی۔ وہ یہاں نہیں ہے مادر بزرگ خانم، ارباز بولا۔ تائی نے ارباز کو گھور کر دیکھا کہ کہیں یہ پول نہ کھول دے۔ تو کہاں ہے؟ جہاں ہمارے جانوروں کا ٹھکانہ ہے وہاں رکھا ہوگا، وہ اب ساتھی سے بولی تھی۔ ان کی ساتھی واقعی صحیح قسم کی ساتھی تھی کہ اگلا بندہ 100 دفعہ سوچتا ان کے سامنے بات کرے۔ دین بھائی انہیں اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔
حانم جان آپ چھوڑے، اب وہ ڈائن چلی گئی ہے، آپ ہادی کا سوچے۔ کیوں سوچوں میں ہادی کو؟ کیوں؟ ہادی اللہ کی امانت ہے، اس رب کا جب دل کرے اپنی چیز کو اس دنیا میں بھیجے، اپنی دنیا میں پاس بلا لے۔ دکھ ہوتا ہے، میں جانتی ہوں، بہت زیادہ، لیکن کیا یہ سب کرنے سے ہادی واپس آئے گا؟ اگر آتا ہے تو پھر لاؤ سامنے لاؤ، میں بھی کھل کر ظلم کروں۔ ہاتھیوں جیسی جسامت کے ساتھ ہاتھیوں جیسی موٹی عقل بھی تم نے لے لی، یہ مجھے آج معلوم ہوا۔ اتنے بیٹے کا غم ہوتا تو کھانا پینا سونا سب کچھ چھوڑا ہوتا، لیکن چھوڑا نہیں تو پھر اس انسان کو کیوں نہیں بخشے جس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے؟ بہت زیادہ غصے میں تھی۔ بلال نے آگے بڑھ کر نوکر سے پانی منگوا لیا تھا، حانم کو پکڑایا۔ جزاک اللہ۔ وہ 3 گھونٹ وقفے سے لے کر بلال کو دیکھتے ہوئے بولی، بلال کو دیکھ رہی ہوں، اس کا ماں باپ یعنی میرا بیٹا شکیل کو قتل کر دیا تھا امریکہ میں مسلمان سمجھ کر۔ کیا ہم وہاں گئے؟ کیا ہم نے سزا دلوانے کی کوشش کی؟ میں جانتی ہوں وہاں ناممکن سی بات ہے، پر میں نے اپنا اکلوتا بیٹا کھویا تھا۔ پھر میرے پاس 3 پوتے پوتیاں تھیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے سے۔ ان کو دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے کے قریب ہوتا، لیکن درگزر کر دیا۔ سارے انصاف اللہ پہ چھوڑ دے، ہمیں اللہ کے کام میں دخل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک انصاف کرنے والا وہی ہے۔ لیکن ان نامک مسلمانوں کو میں کیا کہوں؟ تم لوگوں سے بہتر انگریز ہیں، جن کو یہ بات سمجھاؤں تو وہ اسلام قبول کر لیں۔ ارباز تم ذرا میرے کمرے میں آؤ۔ وہ اٹھتے ہوئے ان کو دیکھ کے بنا چل پڑی۔ ارباز بھی تیزی سے ان کے ساتھ چل پڑ کے کہیں تائی کچھ نہ کچا نہ چبا جائے۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ وہ تھک گئی تھی تو سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے بولی۔ اسامہ نے موڈ کاٹا، اسے سگریٹ کی شدید طلب ہو رہی تھی، سر درد سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسامہ کیا مسئلہ ہے؟ منہ نہیں بند رکھ سکتی اپنا؟ غصہ بعد میں کر لیجیے گا پلیز، ماما نے اس وقت صرف چائے بسکٹ دیے تھے۔ اب میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ وہ اب بہت پریشان لگ رہی تھی، بھوک سے واقعی وہ پاگل ہو رہی تھی۔ تو میں کیا کروں گا؟ آپ میرے ہسبینڈ ہیں۔ ایک تو اس منہ سے اتنا عجیب لگ رہا تھا یہ کہنا۔ اسامہ کو غصے کی بجائے عجیب سے جھنجھلاہٹ ہوئی، جیسے میرے پاپا میری ماما کے ہسبینڈ ہیں۔ بابا ہم سب کے لیے اتنا کچھ لاتے ہیں، جیسے چپس، بسکٹ، کپڑے، کھانا، بکس، اور کبھی کبھی باہر لے جاتے ہیں، تو آپ کو بھی میرے لیے چیزیں لے کر دینی چاہیے۔ فی الحال تو کھانا ہی کھلا دے۔ منہ بند رکھو اپنا۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا تھا، میں رکھوں گی اگر آپ مجھے کچھ لے دیں کھانے کے لیے۔ اسامہ نے کار کو رکا، تیزی سے اٹھا اور دھڑام کر کے دروازہ بند گیا۔ تو فضول آدمی بس ایک بات کر رہا ہے، منہ بند رکھو۔ ماروں گا، مجھے نہیں کرنی شادی، آپ ہی صحیح کہتی تھی۔ ماں باپ زبردستی کروائیں گے اور کروا دی، سب برے ہیں، اور کتنا خطرناک ہے۔ میری دوستوں کو پتہ چلے گا تو وہ ہنسے گی مجھ پر، ابھی تو بچی تھی میں۔ اسے رونا آ رہا تھا۔ ماما بابا آپ نشا نہیں کیا، ابھی تو میں نے باہر کے ملک دیکھنا تھا۔ وہ اب ہچکی لیتے ہوئے رو پڑی۔ یہ بھی تو اچھا ہوا اسکول سے جان چھوٹی، اب روز روز نہیں اٹھنا پڑے گا۔ وہ خوش ہوئی۔ اس بچی کی بھی عجیب سے خواہشات تھی، باہر پھرنا، گھومنا، انجوائے کرنا، بس گھر میں تو کبھی نہ ٹکنا، اور ہمیشہ یہی مشن تھا، اسکول کو آگ لگا دینا یا چھٹی کرنے کے بہانے ڈھونڈنا۔ پھر سارا دن ویڈیوز، آرٹ اینڈ کرافٹ کا کام، ٹی وی دیکھنا، ڈھیر سارے ہاٹ فلمنگ چیٹوز کے ساتھ جوس کے ڈبے خالی کرنا۔ وہ دونوں بہنیں ایسی ہی تھی، ایک ہی جیسی مگر مزاج دونوں کے مختلف۔ وہ اندر آیا، شاپر پٹکا، اس کی گود میں پھینکا اور سگریٹ کو ہونٹوں سے نکال کر بولا تو اس کے دھواں صبح کے چہرے پر پڑا تو وہ کھانستے ہوئے پیچھے ہوئی۔ اگر اب تم نے کچھ بولا تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہیں امی نانی سب یاد آ جائیں گی۔ اس نے کھانس کا تیزی سے سگریٹ اس کے منہ سے نکال کر شیشے کے باہر جلدی سے پھینکی۔ وہ تو مریں گے، لیکن میں ابھی بہت سارا جینا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ بھی ہے اس لنگس کالے ہو جاتے ہیں، اور اپنے لپس دیکھی کتنے پرپل ہو گئے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے انک پیلی ہو۔ وہ منہ بگاڑ کر فوراً شاپر کھولا، اس میں KFC کا برگر اور جوس کے ساتھ فرائز ہے۔ اس نے پہلے فرائز کھانے کا سوچا، اسامہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسے تھپڑ جاڑنے لگا کہ صبح نے اسے چپس آفر کی۔ تھینک یو، یہ لیں۔ ہاتھ ہوا میں رہ گیا اور صبح اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں اسے دے شاپر میں تقریباً منہ گھسایا ہوا تھا۔ اسامہ کے دل کو خوش ہوا، اس کے چھوٹے معصوم سے ہاتھوں میں پکڑا ڈبہ بھی بے حد چھوٹے لگ رہے تھے، اور وہ اب اس کے گالوں کو دیکھنے لگا۔ اتنے چھوٹے سرخ گالوں پہ وہ کیا تھپڑ ابھی مار سکتا تھا؟ اس نے ہاتھ تیزی سے گرا کر اس کا ہاتھ پرے کیا۔ خود کھاؤ اور میرا سر مت کھاؤ، پاگل ہو، اتنا فضول گندی چیز کھاؤ، زمبی تھوڑی ہوں میں، تو چکن کھاؤں گی، یم، وہ مزے سے بولی۔ لوگ صبا کو گھسیٹ رہے تھے بالوں سے، اور اس کو لاتوں و گوسوں سے مارنے کے بعد پتھراؤں
پتھراؤ کرنے لگی اور وہ آپ ہی پکار رہی تھی۔ اس کا چہرہ اور جسم لہورانگ ہو گیا تھا، لیکن کوئی اسے بچانے کے لیے نہیں آیا تھا اور سمرن چیخ کر انہیں روک رہی تھی۔ کسی نے تیزاب کی بوتل اٹھائی تو اس کے دل ہراش چیخ حویلی میں گونجی۔ نوری وہ تیزی سے اٹھی، چہرے پہ پسینہ تھا اور سانسیں پھولی ہوئی تھی جبکہ حلق سوکھ گیا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، لیمپ کے ساتھ صلاح الدین کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ اسے صلاح الدین کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا اور کال ملانے لگی۔ 2 بار اٹھائی نہیں گئی۔ جب وہ تیسری بار ملانے لگی، دین کا ہودہ آ گیا۔ موشم! صلاح الدین کی سوئی ہوئی آواز پہ اس نے رونا شروع کر دیا کہ صلاح الدین کا دماغ الرٹ ہو گیا۔ کیا ہوا موشم؟ سب ٹھیک ہے نا؟ موشی رو کیوں رہی ہو؟ کچھ بتاؤ دین۔ نوری وہ ہچکی لیتے ہوئے بولی، موشم میری جان نکالو گی، بولو ہوا کیا ہے؟ سب ٹھیک ہو؟ مورے کو فون دو۔ وہ اب واقعی بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ دین وہ لوگ نوری کو مارنے والے تھے، اس کا چہرہ خوبصورت چہرہ خراب کرنے والے تھے۔ وہ زیادہ رونے لگی۔ صلاح الدین نے گہرا سانس لیا۔ میرا دل کر ہے تمہارا گلا دبا دو لڑکی۔ کبھی تو اپنے شوہر کو سکون بخشو۔ دین میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ پلیز آ جائیں۔ بس ایک دن کی بات ہے میری جان، میں پھر آ جاؤں گا۔ آپ ابھی کیوں نہیں آ سکتے؟ اس کا رو رو کا برا حال ہو رہا تھا۔ 1 منٹ رونا بند کرو پاگل لڑکی، وہ باہر سے غصے سے بولا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ رکھو فون، وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ سمر کا منہ کھل گیا، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ وہ کتنا بدتمیز ہے۔ وہ گھٹنے میں سر رکھ کر رونے لگی۔ تقریباً 20 منٹ بعد فون بجا۔ اس نے دیکھا دین کا تھا۔ اس نے غصے سے بند کرنا چاہا مگر اٹھا لیا۔ کیوں کیا ہے فون؟ اب نہ کرتے نیند حرام ہو رہی تھی آپ کی، وہ غصے سے بولی۔ موشم بعد میں غصہ کرنا، باہر میکڈونلڈس والا کھڑا ہے، اس سے آرڈر ریسیو کرو، پیمنٹ میں کر چکا ہوں۔ کیا؟ وہ حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، مجال ہے جو کبھی تم میری سن لو۔ آپ فون رکھو اور جا کر ریسیو کرو۔ وہ اپنا دوپٹہ اٹھا کر دبے دبے قدموں سے باہر آئی، کہیں مورے نہ جاگ جائیں۔ اس نے بڑھ کر دروازہ کھولا اور ڈلیوری مین کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے لیا اور کنفرم کیا کہ صلاح الدین نے پیمنٹ کر لیا۔ انہوں نے سارا سواد میں ہلایا تو وہ جلدی سے پیکر لے کر کمرے میں آئی۔ بیڈ پر بیٹھی اس کا میسیج میں آیا، فارسی میں میسیج اسے پلے نہیں پڑا، وہ بھی آئی لو یو کا اظہار۔ اس نے صلاح الدین کی ڈیسک پہ پڑی گیلی گرافی کی کلیکشن میں یہ لکھا ہوا تھا۔ تب بڑی مشکل سے بول پائی۔ وہ جلدی سے فون کرنے لگی۔ جب واٹس ایپ پہ ویڈیو کالنگ ہونے لگی اس نے اٹھایا اور دین کی سوئی مگر خوبصورت شکل کو دیکھا۔ سمر نے دیکھا وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، آنکھیں اس کے بعد مشکل کھل رہی تھی مگر پھر بھی اس کی خاطر وہ اٹھ کر اسے کال کر رہا تھا۔ ہائے میری بیوٹیفل موشم، اف میری آنکھوں کا حشر کر دیا تم نے۔ صلاح الدین وہ نوری کے کچھ، وہ پھر سے رونے والی ہوگی۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ نہیں لے کر جائیں گی اسے، نہ ہی کچھ کہیں گے۔ نہیں مجھے لگ رہا ہے وہ میری بہن کا ایک بار پھر مطالبہ کریں گے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ بات ممکن سی نہیں ہے۔ ہمارے گھر اسامہ اور ارباز جو دونوں ہی بہت مختلف ہیں۔ اسامہ تو بھاگتا ہے لڑکیوں سے اور وہ شادی کرے گا بچی سے، بڑا مذاق۔ اور رہی ارباز کی بات تو اسے تو شادی کے نام سے الرجی ہے اور وہ دونوں بھائی مختلف، ان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں۔ چاچا ان کے نام کچھ زمینیں کر چکے تھے اور آغا جان ان سے اتنا کلوز نہیں ہیں۔ اگر ہوتے تو میرے انکار سے سیدھا اسامہ کے پاس جاتے اور تم پھر۔ وہ کچھ کہتے کہتے رکے اور اپنی سوچ کو سر جھٹکنے لگا۔ کیا بکواس کر رہا تھا؟ بہرحال کوئی چانس نہیں ہے، بے فکر ہو اور ٹھنڈا کرو گی لڑکی۔ آج تمہاری وش لسٹ میں سے تمہارا لور تمہارے لیے رات کے ٹائم میکڈونلڈ منگوائے، آئی مین گولز۔ وہ مسکرا پڑی۔ ایم سوری، آپ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ کو تنگ کیا؟ مجھے تو آپ تب تنگ کرتی ہے جب آپ روتی دھوتی ہے، فضول کر ڈرتی ہے۔ پلیز موشم واپس آ جاؤ، مجھے اس لڑکی سے بے پناہ عشق ہے جو مجھے الادین کہتی تھی، جو کسی سے نہیں ڈرتی، جو زندگی کو کھل کر جیتی تھی جیسے اس کا آخری دن ہے، جس کے چہرے پہ بیک وقت گوڑی اور مسکراہٹ کے علاوہ کیوٹ ایکسپریشن ہوا کرتے تھے۔ یہ کیا مظلوم سی ڈرپوک سی واپس آؤں تو مجھے ویسے ہی چاہیے، مطلب آپ کو بس میرا ایک ہی رخ پسند ہے۔ وہ اب شیک اٹھا کر اسٹرا لبو سے لگاتے ہوئے بولی، وہی تو تھا تمہارا سروپ۔ خیر میری آنکھیں درد ہو رہی ہیں سویٹ ہارٹ، صبح 10 بجے کال کروں گا تمہیں، پلیز بلو کلر پہننا۔ تھینک یو صلاح الدین، یور ویلکم موشم۔ وہ اسے فلائنگ کس دے کر فون بند کر چکا تھا اور وہ فون رکھ اب پرسکون ہو چکی تھی۔ کچھ پتہ ہے وہ لوگ کہاں ہیں؟ ردا کھانا پانی کے گھونٹ پیتے ہوئے وہ فائلز پہ نظر جمائے بولی، جو انہیں ارباز نے لا کر دی، کیونکہ ان کی فیملی کا بزنس وہی رہ کر سنبھال دیتی، جو فروٹ، گندم، ڈرائی فروٹس پر مشتمل تھا۔ وہ ہر 6 مہینے بعد آتی اور سارا نظام پر 1-2 ہفتے نظر رکھ کر پھر واپس چلی جاتی۔ دین بھائی سنا ہے امسٹرڈم ہیں، شاید انہیں بھی لے گئے ہوں۔
اچھا بات کرنے کی کوشش کرو اس سے، اگر رابطہ ہوتا ہے تو میری اس سے بات کرواؤ، پریشانی کیا ہے؟ بچے کو سہان کو تو جوتے لگانے کی کسر رہ گئی اس عمر میں۔ بلال کے چہرے پہ ان کی اس بات پہ کھل کر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کیا گندم اس مہینے اتنی کم کیوں ہوئی؟ ان کے ماتھے پہ بلائی سردی تر بات کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں مادر بزرگ، گندم والے کی ذمہ داری تایا کی تھی، اور اگر ہادی بھائی زندہ ہوتے تو ڈیوز کا بھی مسئلہ نہ ہوتا اور نہ ہی گندم کے ایکسپورٹ میں گڑبڑ ہوتی۔ سمجھ سکتی ہوں، لیکن یہ بڑے اس چکروں میں نہ پڑتے تو آج غریبوں کی رزق میں کمی نہ آتی ہے۔ ارباز، اسامہ کیا کر ہے اور کہاں ہے؟ وہ فائز پر نظر جما کر کرسی پر آرام سے ٹیک لگا کر بولی، مادر بزرگ، اسامہ بھائی کی یونین میں کوئی کام ہے تو وہ کچھ دن شہر میں رہے گا، ٹھیک ہے؟ دین کا پتہ کرو اور تم کیوں کھڑے ہو، بیٹھو چندہ۔ وہ پیار سے اپنے پوتے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بس کر دے دادو، اب تو انجوائے کریں، کن چکروں میں پڑ گئے ہیں؟ وہ بلال کے بال پیار سے سہلانے لگی۔ یہ دفر تو کچھ نہیں کر سکتے، مجھے ہی کرنا پڑتا ہے، بس کچھ دن پھر ساری ذمہ داری تمہارے پر، ٹھیک ہے؟ مجھے کن چکروں میں گھسا رہی ہے؟ وہ ہنسا۔ ویسے دین نے بالکل شک کیا، وہ واقعی مختلف نکلا ان سب سے، جو باتوں کے ساتھ عمل کرنا بھی چاہتا ہے۔ بس دعا ہے میری ہان ارباز اور اسامہ کو ایسا نہ بنا دے، میں کیا پیچھے چلی جاؤں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اب کھانے سے فارغ شاپر کو نیچے رکھ کر اسامہ کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اسامہ نے انسونی کرتے ہوئے منہ کاٹا۔ اسامہ، اس نے بازو ہلائے اس کا۔ اسامہ نے ہاتھ جھٹکا۔ تمہیں کٹ کھانی ہے کیا؟ کہا تھا میں نے ہان کہو مجھے۔ وہ غصے سے مڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، ابھی کھانے سے پیٹ بھر چکا ہے میرا، کٹ نہیں کھانی۔ اگر راستے میں اگر کٹ کیٹ لے دے تو اچھا ہوگا۔ او گاڈ، کہاں پھنس گیا ہوں؟ آپ کو ان گندے انکل کی بات نہیں سننی چاہیے تھی، دیکھا ابھی پریشان ہوگی اسی لیے کہتی ہیں بڑوں کی فضول باتیں نہیں ماننی چاہیے۔ وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے بولی۔ اسامہ نے ہاتھ سے اس کا بازو پھر دبوچا۔ آغا جان کے بارے میں ایک بار پھر کہنا تو میں تمہیں باہر پھینکنے میں دیر نہیں لگاؤں گا، سمجھی؟ تو پھر میں ارشد بھائی، ٹو ہیل ود ارشد، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ واقعی خطرناک لگ رہا تھا۔ ایک منٹ کے لیے تو صبح بھی کام گئی، لیکن وہ کیوں ڈرے، اللہ ہے نا اس کے ساتھ، امی نے کہا تھا۔ ایک دم اسامہ کا فون باز اٹھا۔ وہ اس کو چھوڑ کر کار ایک سائڈ پہ روک چکا تھا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا اور صبح اس کو گھور کر شیشہ نیچے کرنے لگی۔ اس نے دیکھا ارباز کا فون تھا، اس نے اٹھایا۔ کیا ہے؟ وہ تیزی سے بولا۔ بندہ سلام کا جواب دے دیتا ہے، السلام علیکم، آپ بولو۔ جو بھی تھا، اسامہ اس دنیا میں آغا جی کے بعد ارباز سے ہی بے پناہ محبت کرتا تھا۔ مادر بزرگ آگے ہیں، وہ چونکا کس وقت؟ بس صبح۔ اچھا، ماحول پہ سہتی چھا گئی، آپ کتنے چالاک ہیں، باغ آئے، میرا تو برا حال ہو گیا، اف، دنیا جہاں کے کام میرے سر پہ آگے، بھائی مجھے نکال دے۔ وہ کون سا سکون میں ہوں میں، کون سا سکون میں ہوں، میرے سر پہ یہ آفت آ ٹپکی، یہ ڈرتے بھی نہیں، کب تک آئیں گے؟ آج ہی تو گیا ہوں، ہفتے تک آؤں گا، رکھو اپنا خیال رکھنا۔ ہائے بھائی کتنے ظالم ہیں، رکھتا ہوں۔ کس کا فون تھا؟ وہ اب ٹانگیں اوپر کر کے مڑ کر اسے دیکھنے لگی اور پونی اتار دی کیونکہ سر درد کرنے لگ گیا تھا۔ پونی کے باعث اسامہ نے دیکھا اس کے لمبے بال پورے ابشار کی طرح پھیل گئے تھے۔ اس نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر بولا، تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ سہتی دوبارہ لہجے میں آ گئی تھی، آپ نے جو بھی کہا تھا اسامہ، مگر مجھے واش روم جانا ہے۔ اسامہ نے جبڑے بھیج لی اور پھر اس کو دیکھا جو آئی پیڈ پہ نظر جما رہی تھی۔ اسامہ نے اسے فوراً کھینچا اور اپنے جیب میں رکھا۔ میرا آئی پیڈ وہ چلائی، منہ بند رکھو اپنا۔ میں اگر تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم میری خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھا لو۔ وہ سر آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا، صبح کی آنکھیں جلملا گئی۔ میرا آئی پیڈ دیں، وہ اب غصے سے بولی تھی۔ اس کی کوئی چیز چھینتا تھا تو اسے بہت غصہ آتا تھا۔ تم تمیز سے بات کرو۔ وہ اب اونچی آواز میں بولا، نہیں کروں گی، آپ میرے پاپا نہیں لگے ہوئے جو آپ سے تمیز سے بات کرو، شوہر ہوں میں تمہارا، اور اگر ایک لفظ بولا تو زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ کاٹ کے دکھائیں، ایک تو کچھ ہوتا نہیں ہے، بڑی بڑی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ بھی کہاں رکنے والی تھی، تمہیں تو میں بتاتا ہوں، بعد میں بتائیے گا، پلیز میرا آئی پیڈ دے دیں۔ وہ اب اس کے بال کھینچنے میں بھی دیر نہیں لگانے لگی تھی۔ تم بھول ہی ہو کہ تم کس چیز کے لیے میرے پاس لائی گئی ہو، تمہاری حد میں بتاؤں؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ نوری کو کچھ سمجھ نہیں آئی، وہ کیا کہہ رہا ہے بعد میں؟ اچھا، آئی پیڈ پاس رکھے، میرے ساتھ یہ سامنے والی گھر چلیں گے، مجھے واش روم جانا ہے۔ جیسے وہ اپنا محافظ سمجھ کر اپنے ساتھ لے کر جانے کا کہہ رہی تھی، وہ تو کچھ اور سوچ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے واقعی حد کر دی تھی، وہ اسے اپنی حد بتائے گا۔ سمرن سو نہیں سکتی، وہ جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوگی، کیونکہ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں ہلکا ہو سکتا ہے، وہ کہیں بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بیٹھی اب سلام پھیر کر اپنی بہن کے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی صلاح الدین صحیح کہہ رہا ہے، مگر پھر بھی اس کا دل بے چین تھا۔ وہ اپنی معصوم گڑیا کے لیے تو سب کچھ سہ رہی تھی،
ورنہ وہ اپنے اوپر کسی کے ساتھ نگاہ بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ کجا کے مار مگر قربانی دینے پڑتی ہے، بے شک اس میں آپ فنا کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ میری بہن اور میری فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ جو میں نے خواب دیکھا ہے اسے پلیز خواب تک رکھیے گا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں اللہ مگر میری بہن پہ ایک خروچ نہیں، اس کی خاطر تو اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا۔ میری قربانی رائگاں مت کیجیے گا پلیز، اس پر شیطانی نگاہ سے محفوظ رکھیے گا۔ وہ آنسو سے سجدے سے جھک گئی تھی اور اس کے یہ دعا عرش تک پہنچ گئی تھی، اور بے شک خالص آنسو اپنے بندے کے اللہ کو پسند ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا ہوٹل تھا جہاں راستے میں لوگ ٹھہرا کرتے تھے۔ اسامہ ہر چیز کے لیے تیار تھا، اور جب وہ آغا جان کو بتائے گا وہ فخر سے اس کو اپنے سینے سے لگا لیں گے، پھر صلاح الدین کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، وہ ان کی نظروں میں ایک کہان ہوگا۔ اس کے اندر جیسے اس وقت انسانیت مر چکی تھی، وہ اور ایک خون اشام درندے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ اس کی معصومیت کو ختم کر دے گا۔ ہاں وہ کرے گا ایسا۔ صبح نے ہاتھ آگے کیا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرا آئی پیڈ دے پلیز۔ کتنی معصوم تھی، اس کے چہرے میں کیسا نور تھا جسے وہ کچھ پلوں میں ہی سیاہی میں بدل دے گا۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کو اس کی چیز اسے دے چکا تھا، اور وہ دروازہ چابی سے کھولا اور اندر آیا اور تھینک یو بولی۔ صبح کو عادت تھی، اسامہ کے دل کو سب کچھ ہوا مگر حیوانیت غالب ہو رہی تھی اور واش روم کی طرف جانے لگی۔ جب اس نے صبح کا دوپٹہ پکڑا وہ زور سے نیچے گری۔ امی اسے بڑی زور سے لگی تھی، وہ اب اس کے دوپٹے کو کھینچ کر اپنی جوتی سے رونے لگا اور چہرے پہ دنیا جہاں کی نفرت تھی۔ اس سے بڑی زور سے لگی تھی، وہ اب اس کے دوپٹے کو کھینچ کر اپنی جوتی سے رونے لگا اور چہرے پہ دنیا جہاں کی نفرت تھی۔ اسامہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ گھورنے لگی مگر اس کے چہرے کو دیکھا گھبرا گئی۔ عورت چاہے 5 سال کی بچی ہو یا 8 یا 60 سال کی عورت، وہ اپنے اوپر اٹھنے والے مرد کی نگاہ کو خوب اچھی طرح سمجھ جاتی ہے، اور صبح اتنی چلاک تھی، اسے کیوں نہ سمجھ آتی۔ زمانے میں بدلتے ہوئے ٹیکنالوجی نے بچوں کو اتنا سمجھدار کر دیا تھا۔ آپ نے اگر مجھے مارا تو میں ارشد بھائی کو بلا لوں گی۔ وہ ڈری تھی مگر اٹھنے کی کوشش کی تھی۔ اسامہ نے اسے چپ کرانے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا مگر اس کی ماں کی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اللہ کا واسطہ ہے ہاں رحم کرے مجھ پر، میں آپ کی بیٹوں کی ماں ہوں، رحم کرے۔ ماں کی سسکتی ہوئی آواز جیسے صبح کے لیے فرشتہ ثابت ہوتی۔ وہ ٹھہر گیا تھا، کمرے میں خاموشی ایسے پھیل گئی تھی جیسے کسی قبرستان میں قدم جما لیا ہو۔ آپ بہت اچھے ہو اسامہ، آپ ان گندے انکل کی بات مت سنیے۔ صبح نے ہمت سے بولنے کی کوشش کی تھی مگر وہ بچی گھبرا گئی تھی۔ آنسو بلاہر باہر آ گئے تھے، کوئی بھی اس کے دل کا حال نہیں سمجھ سکتا تھا۔ تم عورتیں جوتی کے برابر ہو میرے لیے، تم عورتیں ہم مردوں کے پیروں تلے روندے جانے کے لیے بنی ہو۔ پگھلا ہوا شیشہ اسامہ کو اپنے کانوں میں محسوس ہوا، پھر اس کی نظر سامنے آئینے میں اپنے وجود پر پڑی۔ اسے اپنے وجود سے گن محسوس ہوئی، ضمیر زندہ تھا اور ضمیر باری پڑتا جا رہا تھا۔ وہ اس پہ ہاتھ اٹھانے لگا تھا لیکن رک گیا۔ اس کے سامنے نور صبح نہیں بلکہ اس کی ماں کی جھلک تھی، جس کے باپ سے تھپڑ کھانے لگی۔ ان کے چہرے میں بھی ویسی ہی وحشت تھی جتنی اس 12 سال کی بچی میں تھی۔ اپنی شکل گم کر زہر لگنے لگی ہو۔ اسے لگا اس کا باپ اس کے آس پاس چلا رہا ہے اور اس کی ماں کو پیٹ رہا ہے۔ وہ خوف سے بستر کے نیچے چھپا اپنی ماں کی سسکیاں اور آہیں سن رہا تھا۔ اس سے اپنے باپ سے گن محسوس ہوئی تھی اور اب خود سے بھی ہو رہی تھی۔ صلاح الدین تو بہت خوبصورت اور بہت اچھا تھا، وہ واقعی بہت اچھا تھا، جبکہ وہ بھی سب کی طرح نکلا۔ وہ ہاتھ نیچے گرا چکا تھا اور زمین کا بل بیٹھ گیا۔ وہ چہرہ چھپا کے پھول پھول کے رونے لگا۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ اس بچی پہ کبھی مر کر بھی ظلم نہیں کر سکتا۔ جبکہ ڈیڈی صاحب میں نور اس کو دیکھتے ہوئے دیکھا حیران ہو گئی۔ اسامہ میں اتنا گھٹیا نہیں ہو سکتا، میں نہیں ہوں ایسا، امی نہیں ہوں میں ایسا، میں عورتوں کی عزت کرنے والا ہوں، میں بابا جیسا نہیں ہوں، مجھے دین بھائی جیسا بننا تھا مگر میرا حسد ان کی طرح بننے سے روکتا تھا۔ وہ بہت اچھے ہیں، بہت زیادہ، ان جیسا واقعی کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا۔ وہ اس 6 فٹ اونچے مرد کو روتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔